میں جب تک کچھ کر نہ لوں اس کے ساتھ مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں اپنی بے چینی اسے بتانے لگی۔ میرا بھی یہی حال ہے، تم سے زیادہ برا حال میرا ہے۔ ہما اپنی کہانی کا ذکر لے کر بیٹھ گئی۔ میں سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کس کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ بات اس نے چھپا کر رکھی تھی۔ تم مجھے اپنے بارے میں کیوں نہیں بتاتی ہو ہما؟ اور اب یہ مت بتانا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں کرتی ہوں، کیونکہ آخری بار جب میں تم سے ملی تھی تمہارے کپڑے گندے تھے۔ میں ہما کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میری باتیں سن کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب مجھ سے مزید سچ نہیں چھپا سکتی۔ ہاں میں کرتی ہوں وہ سب کچھ، لیکن بڑی عمر کے لڑکے کے ساتھ نہیں، بلکہ چھوٹی عمر کے لڑکے کے ساتھ۔ ہما نے بے شرم ہوتے ہوئے مجھے بتایا۔ اور کون ہے وہ لڑکا؟ میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے تایا کا بیٹا ہے۔ میں دن رات خوب اس کے ساتھ کبڈی کھیلتی ہوں، اور اتنی کھیلتی ہوں کہ میرا کھیت لال پڑ جاتا ہے۔ ہما شرماتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہما؟ میرا کزن تمہیں کہاں مل گیا جو تم اس کے ساتھ کبڈی کھیلنے لگی؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ میں جس کالج میں پڑھتی ہوں وہ بھی اسی کالج میں پڑھتا ہے۔ میں لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہتی ہوں اور وہ لڑکوں کے ہاسٹل میں رہتا ہے۔ دونوں ہاسٹل آمنے سامنے ہی ہیں۔ رات کے وقت ہم دونوں چھپ کر ہاسٹل سے نکل کر جنگل میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر خوب کبڈی کھیلتے ہیں۔ جنگل میں کبڈی کھیلنے میں جو مزہ ہے وہ مزہ کہیں اور نہیں ہے۔ تم بھی اپنے چچا جان کے ساتھ جنگل میں جاؤ، دیکھنا کتنا مزہ آئے گا۔ ہما کی کہانی سن کر میرے منہ میں بھی پانی آنے لگا۔ میں چاچا جان سے کیا کہوں؟ وہ اب مجھ سے دور ہوتے جا رہی ہیں۔ گھر میں چاچی جان کی وجہ سے میرے ساتھ کام کرتے ہیں اور باہر کہیں جاتے نہیں ہیں۔ اب تو ان کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آ گئی ہے۔ میں اب ترسنے والی ہوں۔ میں نے بیزاری سے کہا، تو تم بھی کوئی اپنا ہم عمر لڑکا تلاش کر لو، پھر تم بھی اس کے ساتھ لگی رہنا۔ ہما نے مجھے مشورہ دیا، لیکن مجھے اپنی عمر کے بڑے لڑکوں سے کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ تبھی میں اب تایا جان کے ساتھ 2 بار کر چکی ہوں۔ جذباتی سے میرے منہ سے سچ نکل گیا، جسے سن کر ہما کے پاؤں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ مذاق مت کرو یار، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ حیران کن ہوئی۔ میں مذاق نہیں کر رہی تھی۔ رات کے وقت مجھے بہت زیادہ گرمی چڑھنے لگی تھی، اس لیے میں نے تایا جان کے ساتھ کر کے اپنی گرمی نکال لی، اور پھر صبح کے وقت تایا جان مجھے خود ہی اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے اور سب کر دیا۔ میں اسے سارا سچ بتا دیا، جسے سن کر ہما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت ہی گندی لڑکی ہو تم گڑیا، اس نے غصے سے اتنا کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ہما کیا ہوا ہے تمہیں؟ رکو، میں جلدی سے اس کے پیچھے آئی، مگر وہ بھاگ کر گھر سے چلی گئی اور میں حیران نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ تایا جان کا سن کر اسے برا لگا تھا، اور مجھے تایا جان نے بھی منع کیا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں، خاص کر ہما کو۔ میں ان کے ساتھ کبڈی کھیل چکی ہوں۔ میں لان میں ہی کھڑی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں جانے لگی تو میری نظر تایا جان کی بالکنی پر پڑی۔ بالکنی کے ساتھ والا دروازہ تیزی سے ہل رہا تھا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ ایسا کیا تیزی سے ہو رہا ہے جو دروازہ ہل رہا ہے۔ میں تیز قدموں سے اوپر کی طرف آئی۔ مجھے چاچی جان کی چیخیں سنائی دی۔ میں بالکنی کی طرف جانے لگی، میرا دھیان وہیں پر تھا۔ تبھی میرا ہاتھ غلطی سے گلدان پر لگا اور وہ زمین پر جا گرا اور ٹوٹ گیا۔ کیا یار، میں نے غصے سے کہا اور پھر سارے کانچ ہاتھوں کی مدد سے سائڈ پر کرنے لگی۔ تبھی وہ میری درمیانی انگلی پر لگا اور خون نکلنے لگا۔ چاچی کے چیخنے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے بالکنی کے پاس آئی تو دیکھا تایا جان اسی حالت میں کھڑی ہیں جس حالت میں میں انہیں چھوڑ کر گئی تھی، اور چاچی جان گھبراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی قمیض ٹھیک کر رہی تھی۔ آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور چاچی جان آپ چیخ کیوں رہی تھی؟ میں انہیں شک کی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، کچھ نہیں، بالکنی سے صفائی کر رہی تھی تو چپکلی نظر آ گئی، اس لیے چیخنے لگی۔ چاچی نے پھولے ہوئے سانس سے مجھے جواب دیا۔ میں جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ دونوں کچھ اور ہی کر رہے تھے۔ تایا جان انہیں بلا رہے تھے اور وہ بالکنی کو ہلا رہی تھی۔ میں انہیں بنا جواب دیے ہی اپنی پوشن میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے اچھا نہیں لگا تھا تایا جان کا چاچی جان کو اپنا گناہ دینا۔ مجھے اب چاچا جان اور تایا جان دونوں پر یقین نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک جیسے تھے، سب کے ساتھ کرنے والے۔ میں کچھ اور نیا کرنے کا سوچنے لگی۔ مجھے ہما کی باتیں یاد آنے لگی، اور وہ بھی تو میرے کزن کے ساتھ کرتی ہیں۔ وہ اسے اتنا زیادہ کرتا ہے کہ سرخ کر دیتا ہے، جبکہ چاچا جان اور تایا جان کے کرنے سے میں سرخ نہیں ہوتی تھی۔
اس کا مطلب تھا وہ ٹھیک طرح سے نہیں کرتے تھے۔ میں بھی اپنے کزن کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہما کون سے کزن کے ساتھ کرتی ہے۔ میرے 2 کزن تھے، اس لیے مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کزن کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے اسے کال کی مگر وہ میری کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں تایا جان کا موبائل استعمال کر رہی تھی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے آپ سے، یہ ہما نے میسج کیا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ مجھے تم سے آپ کیوں کہنے لگی ہے۔ میں اسے میسج کرنے ہی والی تھی کہ تایا جان کمرے میں آئے اور میرے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا۔ کسی کی اجازت کے بنا اس کا موبائل اٹھانا غلط بات ہے گڑیا۔ وہ اپنا موبائل اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے بولے۔ مجھے ان کا رویہ عجیب سا لگا۔ میں تو صرف ہما کو کال کر رہی تھی تایا جان، آپ کتنا ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے اداس ہوتے ہوئے، میں غصہ نہیں ہو رہا گڑیا، لیکن یہ بری بات ہے۔ رات کو بھی آپ نے میرے موبائل پر وہ والی فلم دیکھ لی تو جذبات میں آ گئی اور میرے ساتھ وہ کر لیا۔ بس اسی لیے منع کر رہا ہوں کہ میری اجازت کے بنا میرا موبائل مت اٹھانا۔ وہ پھر سے بولے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں تایا جان، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ آپ بھی برے ہیں، میں نے دیکھا تھا آپ کو اور چاچی جان کو۔ میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، کیا کیا دیکھا ہے تم نے؟ وہ خوف زدہ ہو کر بولے، میں نے گلیل ہلتے ہوئے دیکھی تھی اور چاچی چیخ بھی رہی تھی۔ اس کا یہی مطلب ہوا نا، آپ دونوں کے درمیان کچھ ہو رہا تھا۔ میں اپنا ہاتھ تایا جان کے ہاتھ سے چھڑوا کر بولی، تمہارے دماغ میں اتنی باتیں آتی ہیں گڑیا، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے تمہارے منہ سے ایسی باتیں سن کر۔ تم 16 سال کی بچی ہو مگر باتیں پکی عمر جیسی کر رہی ہو۔ مجھے سچ بتاؤ کہاں سے سیکھ رہی ہو؟ یہ سب کون ہے استاد تمہارا؟ تایا جان مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ کر بولے۔ وہ میرا دھیان اپنی طرف سے ہٹا کر میری لگا رہے تھے۔ تایا جان کی باتیں سن کر میں گھبرانے لگی۔ میرے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں معلوم ہو کہ میں چاچا جان کے ساتھ بھی ویسے رشتے میں ہوں۔ میں گھبرا گئی، کھڑی تھی اور چاچا جان میرے پاس تھے اور اوپر سے بابا جان کمرے میں آ گئے۔ میرا خوف زدہ اور پسینے سے تر چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہونے لگے۔ کیا ہوا ہے گڑیا؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ وہ مجھے کندھوں سے تھام کر بولے، کچھ بھی تو نہیں ہوا بابا جان۔ میں زبردست مسکرائی۔ بابا جان کی اچانک آمد پر تایا جان بھی گھبرا گئے تھے۔ بھائی صاحب کیا بات ہوئی ہے جو گڑیا اتنی گھبرائی ہوئی ہے؟ بابا نے تایا جان سے نرم لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں بھی کب سے گڑیا سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے، پریشان ہو مگر وہ بتا نہیں رہی۔ ناظرین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔